الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من في السماوات ومن في الارض صدق اللہ العظیم۔ 11واں پارہ ہے قرآن پاک کا 10واں سورہ ہے سورہ یونس، اس کی چند آیات، کیونکہ آج پہلی ربیع الثانی اور یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور آج 29 نومبر 2019۔ تو اس سلسلے میں چند آیات قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو واضح کتاب لوح محفوظ میں جس کا ذکر نہ ہو اور جس کے اشارے قرآن پاک میں موجود نہ ہو۔ خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ ہوگا، اور نہ انہیں کوئی غم ہے اور نہ ہوگا۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین آمنوا، ایمان والے ہوتے ہیں، اور دوسری نشانی یہ کہ کانوا یتقون، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ اولیاء کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یعنی ولی کے لیے عبادت گزار ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، شریعت پہ چلنا، اللہ کی عبادت عام بندوں سے زیادہ کرنا، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عام خوف سے اور عام غم سے نجات دے دیتے ہیں، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ کامیابی دنیا اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی باتیں آپ کو حزن میں، غم میں، الم میں نہ کر دیں، مبتلا نہ کر دیں،
کیونکہ حقیقت میں جو ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ السمیع العلیم، جو سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ ہے، اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی کا ہے۔ اب آپ ان نشانیوں کو حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی، قندیل نورانی، شیر یزدانی، محبوب سبحانی، سید عبد القادر محی الدین میرا جیلانی الحسنی والحسینی، کیا کہ والد جو ابو صالح موسیٰ دوست جنگی تھے، اور اس طرح آپ کا شجرہ نسب امام حسن تک ملتا ہے، ابو صالح موسیٰ دوست جنگی، عبداللہ جیلی، یحییٰ زاہد، امیر داؤد امجد، موسیٰ ثانی، عبداللہ ثانی، موسیٰ الجون، عبداللہ المحض۔ یہ موسیٰ الجون ہیں، ان کے دو اور بھائی تھے، عبداللہ المحض کے علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کے 7 بیٹے تھے، ایک کا نام موسیٰ الجون ان کی ہم اولاد میں سے ہیں، ایک کا نام داؤد سید داؤد، اور ایک کا نام سید ابراہیم۔ یہ دونوں بھی لڑے اسی طرح جس طرح امام حسین باغیوں کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور غلط باتوں پہ لڑے، یہ بھی لڑے، اور یہ دونوں شہید ہوئے۔ اور ان میں سے جو نفس زکیہ ان کا لقب ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مرشد تھے، اور امام ابو حنیفہ کو بھی اسی لیے کوڑے مارے گئے کہ انہوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ اور عبداللہ شاہ غازی جو کراچی میں جن کا مزار ہے، وہ انہی نفس زکیہ کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ المحض، حضرت عبداللہ المحض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے خود قبر کی زیارت کی عراق میں، اور ان کے بیٹوں کی قبروں کی زیارت بھی میں نے کی، ان کے بھائیوں کی بھی۔ ان کے جو والد تھے وہ حضرت حسن مصنع تھے، جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، اور ان کے والد امام حسن علیہ السلام، اور ان کے والد مولا علی، اور ان کی والدہ جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اور ان کے والد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ غوث الثقلین کا شجرہ ہے۔ میں اس شجرے کا خود آپ کے مزار پہ جا کے خود یہ شجرہ وہاں لکھا ہوا پڑا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے میرے اندر، آپ جائیں مزاروں پہ، سرکار کے اور ابو جی کے مزار کے اوپر لکھا ہوا یہ شجرہ، تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا، وہاں پہ بھی یہ شجرہ لکھا ہوا ہے، آپ کے والد کا بھی اور آپ کی والدہ کا بھی۔ دائیں طرف والد کا لکھا ہوا ہے اور بائیں طرف والدہ کا۔ جب اندر دروازے سے جائیں، دروازے سے پہلے دونوں طرف شجرے لکھے ہوئے، اور آپ اس طرح حسنی حسینی سید آپ کی والدہ جو ہیں، ان کا شجرہ نسب امام علی رضا سے ملتا ہے۔ تو امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین حضرت علی المرتضیٰ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، اور جناب سیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ تو اس طرح یہ دونوں شجرے حسنی اور حسینی، یہاں پہ بھی حسنی حسینی ہے، والدین کی حسینی ہے، رضوی ہے، والد ان کے حسنی ہیں، اور اوپر جا کے بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی غوث الثقلین کے جو والد
کا جو شجرہ ہے اس کو دیکھیں تو امام حسن کے جو بیٹے حسن مثنیٰ ہیں ان کی شادی امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے، تو وہاں سے بھی حسنی حسینی اور یہاں سے بھی حسنی حسینی، اسی لیے آپ فرماتے ہیں انا حسنی والمقدہ مکان، میں حسنی ہوں اور میرا اونچا مقام ہے، واقعی علامت الرجالی، اور میرے قدم تمام ولیوں کی قدم، انا الجیلی محب الدین و اسمی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور دین کو زندہ کرنے والا ہوں، وعالامی علی راس الجبال، اور تمام پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وعبد القادر المشہور اسمی، اور میرا مشہور نام عبد القادر ہے، بجدی صاحب العین الکمالی، اور میری جد جو ہے محمد رسول اللہ، یہ آپ کے قصیدہ غوثیہ کے اشعار، اور قصیدہ رومی میں آپ دیکھیں گے، آپ لکھتے ہیں ولدتی بنت ولدتی زہرا بنت محمد، کہ میری والدہ جو ہے وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، وابو امیر الخیر، اور میرے والد حضرت علی ہیں، یہ آپ کے قصیدہ روحی کے اشعار۔ تو اس وقت میں آپ اگر یہ نشانیاں دیکھیں تو آپ میں تو آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی، بلکہ جس پر آپ نے اپنے پاؤں کی مہر لگا دی اس میں بھی یہ نشانیاں نظر آئیں گی۔ حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی کا ایک مشہور واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ آپ درس قرآن دے رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، تو کسی نے کہا حضور آپ کا جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، جس جہاز میں آپ مسالہ منگواتے تھے، گرم مسالہ ہندوستان سے منگواتے تھے اور بیچتے تھے، اور اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، اور مسجد میں اور مدرسے میں فری درس دیتے تھے، وہاں فری پڑھاتے تھے۔ آج بھی آپ کا مدرسہ وہاں پہ موجود ہے، لائبریری موجود ہے، میں نے سب چیزیں دیکھی۔ تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی غم نہیں کیا، کوئی خوف نہیں کیا کہ میرا کیا بنے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ آیا، اس نے کہا نہیں جی آپ کا جہاز نہیں تھا، کسی اور کا تھا، آج کا تو جہاز کی انشورنس ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور انا للہ کہنے کے بعد بھی اور الحمدللہ کہنے کے بعد بھی، دونوں کے بعد آپ نے پھر درس شروع کر دیا، یہ نشان ہے۔ اور تقویٰ اتنا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے رہے، اور کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی، اور کئی سال متواتر روزے رکھتے رہے، کئی سال ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ تو ایسے ہی نہیں ولی بن جاتے۔ تو آپ میں آپ کو یہ تمام نشانیاں ملیں گی، خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور دنیا میں بھی اس وقت بھی آپ سے تمام لوگ فیض حاصل کرتے تھے، اور آپ وقت کا جو خلیفہ ہوتا تھا، جو وقت کا حکمران ہوتا تھا، اس کو خط لکھتے تھے، اس طرح نہیں کوئی عرضی، خط لکھتے تھے کہ یہ عبد القادر کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ یہ کرو۔ ایک دفعہ خلیفہ آپ کی خدمت پیش ہوا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی، آپ نے اشرفیاں پکڑی اور اس کو نچوڑا تو اس میں سے خون نکلا۔ آپ نے کہا لوگوں کا خون چوس کر مجھے پیش کرتے ہو، اور اگر تو حضرت عباس کے اولاد میں سے عباسی نہ ہوتا جو حضور کے چچا تھے تو اتنا خون بہتا کہ تیرا محل اس میں چل جاتا۔ تو یہ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور ماں کے پیٹ سے بنے، مادر ذات بنی، اور پھر اتنی محنت کر کے بنی، اور فرمایا کہ حضور نبی کریم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن پھینکا، حضرت علی نے 6 مرتبہ پھینکا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ تو یہ چیزیں آپ کو حضور غوث الثقلین نے بدرجہ قطب ملیں گی، اور وہ تو
सरथैले औलिया हैं, सरताज औलिया हैं, सरदार औलिया हैं, शाह औलिया हैं, जिनकी एक ठोकर से वली बन जाते हैं, एक ठोकर से कुतुब बन जाते हैं और एक ठोकर से गौस बन जाते हैं। तो उनका अपना मकाम क्या होगा? आप फरमाते हैं नजर तो इलाम बिरादल्लाह जमान मैं जब मैं तेरे मुल्कों को, तेरे शहरों को देखता हूं तो मुझे ऐसे नजर आता है जैसे मेरे हाथ पे राई के दानों की तरह। ये अल्लाह ताला ने आपको ये दर्जा अता फरमाया था, ये ताकत अता फरमाई थी, ये मंजिलत अता फरमाई थी। ये इसलिए कि आपकी वालिदा, आपने माँ के पेट में कुरान हिफ्ज किया। फरमाया मेरी वालिदा कुरान पढ़ती थी, जब मैं पैदा होने वाला था तो मैं कुरान हिफ्ज करता था, और मेरी वालिदा ने कभी बगैर वुजू के मुझे दूध नहीं पिलाया। और आपने उस वक्त रोजा रखा जब आप दूध पीते थे। रमजान आ गया या सहरी में दूध पीते थे या इफ्तारी में दूध पीते थे। ये शान थी हुजूर की। और आप खुशकिस्मत हैं कि आप हुजूर के सिलसिला कादरिया में हैं, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोहरवर्दिया और सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों ने आपसे फैज़ हासिल किया। उस वक्त भी हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी चचा आपको ले आए तो आपने हाथ सीने पे रखा तो वो कहते हैं मुझे इल्मुल कलाम भूल गया और इल्मे लदूनी मेरे अंदर भर गया। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुरासा में थे, खुरासा में मोइनुद्दीन चिश्ती ने झुकाकर सर लिया, आंखों पे तलवा पोसे आसन था। और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद कहते हैं कि मेरी पैदाइश से पहले गौस सकलान ने फरमाया था यहां से नक्शबंद आएगा, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे सीने पे गौस पाक का पंजा लगा हुआ। तो ये नक्श बंद यानी ये पंजा लगना, इसको नक्श बंद। तो इसलिए हर एक को फैज़ हुजूर से पहुंचा है, और हमारे लिए तो ये बड़ी अल्लाह ताला का शुक्र करने की बात है कि हम डायरेक्टली आपके फैज़याब हैं। तो अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर गौस सकलान के नक्शे पा पे चलने की तौफीक अता फरमाए।